آج کے اس خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جموں کشمیر کی ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹر سکینہ اتو جی ہیں۔ سکینہ میم وقتاً فوقتاً ہم سے بات کرتی ہیں اور سبھی جو اہم ترین مدعے ہو ان کے اوپر چرچا بھی کرتی ہیں۔ عمر عبداللہ صاحب نے اس چیز پہ زور دیا ہے کہ جتنے بھی سکولز اور کالجز ہیں وہ پکنک کے لیے گلمرگ اور پہلگام جائیں، اور گلمرگ اور پہلگام کی ان خوبصورت وادیوں میں جو ہے وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ پکنک کروائی جائے۔ اور بھی کئی سارے اہم ترین مدعے ہیں جن پہ بات کرنا انتہائی بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ میم، آپ کو بہت بزی اسکیڈول ہے، اس کے بعد بھی آپ نے مجھے وقت دیا، میں اس کے لیے انتہائی بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ کل گلمرگ میں میٹنگ ہوئی، عمر عبداللہ صاحب نے سب سے زیادہ فوکس اس چیز پہ کیا ہے کہ جو سکولز اور کالجز ہیں ان کو اب گلمرگ اور پہلگام بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں پہ پکنک یا ایکسکرشن کے لیے جائیں۔ تو کیا کہا عمر صاحب نے، کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیے عامر بھائی، یہ جو پکنک کا سلسلہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اکثر بیشتر جو ہیں جموں کشمیر کے بچے جو ہیں وہ پکنک مناتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی ٹورسٹ پلیسز کشمیر تو ہیں بذات خود ایک خوبصورت جگہ ہے، جنت جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر فردوس بروئے زمیں است ہمیں است ہمیں است ہمیں است، اگر کہیں پہ بھی جنت ہے وہ یہی ہے۔ تو چیف منسٹر صاحب اکثر بیشتر جو ان کا کنسرن رہتا ہے، جو ان کے ہدایت رہتے ہیں، جو ان کی ڈائریکشنز رہتے ہیں، خاص طر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اپنا ان کا بہت کنسرن رہتا ہے۔ تو اسی طرح کل بھی جیسے وہ گلمرگ میں انہوں نے ایک میٹنگ لی ہے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریز کی، اس میں سارے ایچ او ڈیز بھی تھے، تاکہ جو بھی وہاں کی جو پرابلمز ہیں، وہاں کی جو مشکلیں ہیں ان علاقوں کے، ان پہ بات ہو سکے۔ اور جس سچویشن میں ابھی جو یہاں پہ ہوا ہے انسیڈنٹ پہلگام کا جو ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ سب نے اس کے لیے بہت ہی جو دکھ کا اظہار پورے جموں کشمیر کے لوگوں نے اس پہ کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو بدقسمتی کہیں گے کہ ہو گئے۔ تو جہاں تک پکنک جانے کا سوال ہے، آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ضرور کہا ہے، ضرور اس کو ترجیح دی ہے کہ بچوں کو جانا چاہے۔ انشاءاللہ بچے جائیں گے، اور ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس لحاظ سے پھر رہے گی، لیکن پکنکس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جانے کا، کیونکہ ایسے آنند فانند اور حفاظت میں تو نہیں جا سکتے بچے، کیونکہ آپ نے کئی بار سنا ہے کہ کوئی حادثے پھر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور ٹیچرز بھی اتنا پھر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اتنا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جائیں گے بچے، جائیں گے جس طرح چیف منسٹر صاحب کی ہدایت ہوں گے انہی کے طرز پہ جو ہے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ جو بھی ڈائریکشن ہوں گے، بچوں کو موقع دیا جائے گا ان علاقوں میں جانے کا، ان علاقوں میں کچھ سیکھنے کا، ان علاقوں میں کچھ دن انجوائے کرنے کا، لیکن ایک باضابطہ جو ہم نے آلریڈی ڈپارٹمنٹ نے ایک پروٹوکول دیا ہوا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ میم لگاتار چھوٹے بچوں کے کمنٹس آ رہے ہیں، میم کو پوچھی چھٹیاں کب ہوں گی۔ ان چھٹیوں کو لے کر بچوں نے کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ جو کمنٹس کیا، ابھی بھی لگاتار مجھے یہ کمنٹس آ رہے ہیں، میڈم کو پوچھیے گرمی بہت ہو رہی، چھٹی کب ہوگی؟ نہیں، وہ تو صحیح بات ہے، جموں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے، کشمیر میں بھی، لیکن کشمیر میں ابھی پھر بھی فرق ہے، کیونکہ یہاں تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے تو موسم پھر نارمل ہو جاتا ہے، لیکن جموں میں بہت گرمی ہے، بارش بھی ہو تو اور جو ہے گرمی بڑھ جاتی ہے۔ جموں کا تو ہے ہی، اب سمر ویکیشنز ہمیں کرنے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے آلریڈی جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کہا ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے ایگزامن کر کے جو ہے وہ لے آئے، کب کرنی ہے، کتنی دیر تک کرنی ہے۔ سمر ویکیشنز تو کرنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میم ایک بڑا میجر چیلنج آپ کی حکومت کے لیے یہ بھی تھا کہ پچھلے 8 سال سے یہاں پہ حکومت نہیں تھی، ایک دم سے جب لوگوں کی چنی ہوئی سرکار آئی تو پھر ان فائلز کو دیکھنا کرنا، سیکریٹریٹ کے دروازے کھڑکیاں کھلے، ہوا لگی، عوام کا آنا جانا شروع ہوا۔ اب 6 مہینے کم و پیش ہو گئے حکومت کو بنے ہوئے، تو کتنا میجر چیلنجز اور ہیں آپ کے لیے آگے فیوچر میں؟ کیونکہ پچھلے 8 سال کے نظام کو ٹریک پہ لانا ہے، یہ راتوں رات تو نہیں آ سکتا ہے، اس میں تو ٹائم لگے گا، تو کتنی مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، سب سے بڑی مشکل وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آج جموں کشمیر ریاست نہیں ہے، ہمارے پاس آج یوٹی ہے۔ ڈیوٹی ہے۔
اور بذات خود جب آپ اتنی بڑی ریاست سے یوٹی بن جاتے ہو، جو ایک بہت پرانی ریاست جموں کشمیر مانی جاتی ہے، جو ہندوستان کا تاج مانا جاتا ہے، وہ ریاست آج کے دور میں یوٹی ہے. اور جب آپ یوٹی میں آ جاتے ہو تو خود بخود آپ کے بہت سارے چیزیں، بہت سارے آرڈر جو ہیں ان میں چینج آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو وہ دقت ہے، جو آپ کے پاور ہے وہ بھی کافی حد تک ان کا جو ہے وہ بھی ایک چینج آ جاتی ہے ان میں بھی. دوسرا یہ ہے کہ جو عوامی سرکار جو ہے اتنی دیر نہیں رہی یہاں پہ، گورنر صاحب کا رول رہا یا ایل جی صاحب کا رول رہا. لوگ جس طرح پبلک ریپرزنٹیٹیو کے پاس جا سکتے ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنی مشکلیں بتا سکتا ہے، وہ کنوے کر سکتا ہے، فون کر سکتا ہے ڈائریکٹ. ہمیں گاؤں میں مطلب کوئی بھی مطلب اگر ہوگا، اس کو کوئی ہاسپٹل میں لوگ ہوتے ہیں مجھے فون کرتے ہیں میرا یہاں پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نہیں دیکھ رہا ہے، مطلب وہ وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو کو ہی کر سکتا ہے. اگر گورنر رول ہوگا تو گورنر صاحب کو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک عام انسان جو ہے وہ وہاں پہ فون کر کے اپنی پرابلمز بتا سکتا ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ لوگ جب ہوتے ہیں کہیں پہ مجھے کال کرتے ہیں میرا پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نہیں آ رہا ہے، اور اسی وقت ہم کرتے ہیں ڈاکٹرز کو یا جو بھی وہاں پہ ایچ او ڈی ہوتا ہے اس کو کنوے کر دیتے ہیں فلانی جگہ فلانی پیشنٹ ہے، یہ نمبر ہے، آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے. تو یہ ایک عوامی سرکار میں ہی ہو سکتا ہے، کسی اور رول میں نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ 8 برسوں میں جو جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں زیادہ رول جموں کشمیر کے لوگوں کو نہیں رہا. کیونکہ اس لیے نہیں رہا، نہ تو آپ کا پارلیمنٹ میں کوئی ممبر اتنے 2-4 برسوں میں نہیں تھا، نہ تو آپ کو یہاں پہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز تھے جو کانسٹیچوئنسی وائز اپنی ڈیمانڈس، لوگوں کے مشکلیں، چاہے وہ پانی کا مشکل ہو، چاہے وہ بجلی کا مشکل ہو، وہ سامنے نہیں رکھ سکتے تھے. تو اس لیے اب جو ہے مسائلوں کا ایک بہت بڑا بنڈار جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، لوگوں نے جس طرح فیصلہ لیا ہے، لوگوں نے جس طرح عمر عبداللہ صاحب کو اپنا بھروسہ، اپنا یقین دیا ہے، اپنا کانفیڈنس دیا ہے، اور عمر عبداللہ صاحب کی سربراہی میں جو یہ سرکار کام کر رہی ہے، کام ہو رہا ہے، مسئلے حل ہو رہے ہیں. لیکن ابھی یہ دکھیں گے نہیں، کیونکہ ابھی مشکلات بہت زیادہ لوگوں نے فیس کیے ہوئے ہیں، ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، اب شروعات ہو گئی ہیں. یہ شروعات جو ہے اس کا اثر آپ کو لگ بھگ 2 سال کے بعد جو ہے گراؤنڈ میں دکھے گا، ابھی امیجیٹ نہیں دکھے گا. اور کچھ فیصلے جو گورنمنٹ نے اقتدار میں آنے کے بعد ہی لیے ہیں، جیسے کئی ایریاز میں اتنے برسوں سے ٹرانسفارمرز کی کمی تھی، ریپلیسمنٹ ان کو کیا، ایل ٹی ایچ ٹی کا جو ایشو تھا بہت ایریاز میں اس کو ٹھیک کیا گیا ہے. اسی طرح بجلی شیڈول کا حال آپ خود دیکھتے تھے. میں بھی ایک دور دراز علاقے سے تعلق رکھتی ہوں جس طرح آپ ہیں، تو ان ایریاز میں زیادہ پریشانیاں ہیں. پانی مطلب اب کافی حد تک بجلی کا نظام آپ نے خود دیکھا ہے، اس بار چیف منسٹر صاحب نے خود انٹروین کیا ہے، کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے. اسی طرح جو پانی کا حال آپ نے دیکھا ہے، اربوں خربوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا گیا ہے. مطلب جل جیون مشن کے نام پہ بہت بڑا ایک مہم چلایا گیا ہے کہ کافی کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر کچھ ہوا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوا ہے. اب اس میں بھی کافی حد تک جو ہے امپرومنٹ آ رہی ہیں. مسئلے بہت ہیں، بے روزگاری حد سے زیادہ ہے. بے روزگاری پہ ہی سوال رکھے، ریکروٹمنٹس کچھ اور بھی ہوں گی نہیں؟ ریکروٹمنٹ جو ہے ابھی سروس سلیکشن بورڈ کے ذریعے ہو رہے ہیں، کیونکہ پچھلی جو سرکار تھی انہوں نے بالکل مطلب بین رکھا ہوا ہے، ایک آرڈر ایشو کیا گیا ہے 2019 میں، جس میں نئے ریکروٹمنٹس پہ ٹوٹلی بین لگایا گیا ہے. ایون آپ کا ٹیچر ایک ریٹائر ہوتا تھا تو نیکسٹ آپ اپوائنٹ نہیں کر سکتے تھے، اس پہ بین لگا ہوا. آپ کے آؤٹ سورس پہ جب آپ کو پرماننٹ ملازم نہیں ہوتا تھا تو آپ آؤٹ سورس پہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو ہائر کرتے تھے، اس پہ بین لگایا گیا ہے. کیجول لیبرس پہ بین لگایا گیا ہے، ڈیلی ویجرز پہ بین گورنر صاحب کے اقتدار میں آرڈر ایشو کیا گیا ہے پچھلی سرکار کے دوران. وہ آج آرڈر جو ہے اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس سرکار نے ایک شروعات کی ہے، جیسے ریکروٹمنٹ پوسٹ جو ہے بورڈ کو ریفر کیے ہیں،
اور जो ही थोड़ा सिचुएशन ठीक होने लगेगी और इंशाल्लाह सरकार इस पे भी काम कर रही है। मैम हमने एक चीज़ ये भी देखी कि जब से आपने आपने इस महकमे की जिम्मेवारी अपने कंधों पे ली है, बड़ी सारी चीज़ों में जो है वो ट्रांसपेरेंसी हमें नजर आई है। मैम आपने हालिया ही मुझे भी एक इंटरव्यू दिया था, उसके बाद थोड़ी सी हमने देखा था कि उस इंटरव्यू का फ़ायदा हुआ था। आज प्राइवेट स्कूल्स वाले एडमिशन फ़ीस नहीं ले रहे हैं, अब जो है वो एनुअल चार्जेस के नाम के ऊपर पैसा ले रहे हैं, तो पेरेंट्स फिर परेशान हैं क्योंकि आप तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप एक्शन में कोई कमी नहीं रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग छुपे हुए इस तरीके के काम कर रहे हैं जिससे पेरेंट्स को काफ़ी मुश्किलात आ रही है। अब एडमिशन फीस की जगह एनुअल चार्जेस के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, किस हद तक ये सही है? मैंने तब भी आपको कहा, अगर आपको याद होगा, मैंने जी। कहा था रिटन कंप्लेंट कोई हमारे पास नहीं लेके आता है। नहीं लेके आते। हमने ऑलरेडी जोनल लेवल की कमेटीज बनाई हुई हैं जिसमें जाडीओज हैं, सीओज हैं, एक उस एरिया के कुछ कंसर्न प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपको कोई भी शिकायत है वो आप रिटन में दे दीजिए, एक्शन करना जो है वो हमारा काम होगा। लेकिन आते नहीं, रिटन कंप्लेंट नहीं आते हैं। ऐसे लोग जो हैं शिकायत करते हैं लेकिन उसका जो सबूत है वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी प्राइवेट स्कूल्स को भी अपने हद इख्तियार में रहना होगा। वो जुल्म नहीं कर सकते, ज्यादती नहीं कर सकते हैं। वो भी किसी दायरे में काम कर रहे हैं, ऐसे वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। मैंने कल ही जो हमारे स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब ने चार्ज लिया, मैंने उनको पहले यही बात कही है। मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर सेक्टर में जो है ट्रांसपेरेंसी रखनी है। और मैंने उनको जिक्र किया, मैंने कहा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बहुत शिकायत आती हैं, अक्सर बेशतर उनको आप भी देख लीजिए, कमिटीज ऑलरेडी देख रही हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे भी एग्जामिन कर रहे हैं कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है और किस तरह का जो उनका जो सिलसिला है, कहीं कहीं अगर वो लोग कर रहे हैं गलत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आज भी आपको यकीन के साथ कहूंगी, हमारे लिए सब एक जैसे हैं, हमें कोई फर्क नहीं है कौन कितना बड़ा होगा कौन कितना छोटा होगा, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। अल्लाह गवाह है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आएगी चाहे वो कितना भी बड़ा होगा, लेकिन अगर हमारे पास कोई सबूत होगा, मैं यकीन दिलाती हूँ लोगों को, पेरेंट्स को, कि एक्शन हम जरूर करेंगे। उसमें कोई ये नहीं होगी कि कोई फेवर नहीं होगी किसी को। मैम ये बड़ी अच्छी बात कही, मैं इस चीज़ पे आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा स्टैंड जो वो अपने आवाम के लिए लिया है। मैम एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मुद्दा है कि लैंड जिन लोगों ने दी है उनके हवाले से उनके लगातार हमें फ़ोन कॉल्स भी आए हैं, और दूसरा ये कि मिड डे मील जो कुक वगैरह है, इसके ऊपर हुकूमत का क्या रहेगा नेक्स्ट एक्शन? देखिए जो CPWs काम कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कई बरस हो गए उन बेचारों को काम करते हुए। कोई 25 रुपए पे, कोई 50 रुपए पे, इसी तरह कुक जो होते हैं जो ये मिड डे मील पकाते हैं वहाँ पे, वो भी एक बहुत बड़ा तबका है, काम कर रहे हैं, वो भी कम पैसों पे काम कर रहे हैं। मैंने जब ये सरकार बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में, उनके डायरेक्शन में, मैंने जब बनी ये सरकार, मैंने हिदायत दी थी अपने HODs को कि इन केसेस को एग्जामिन कर लीजिए, और ये ऑलमोस्ट जो है एग्जामिन हो गए हैं, फाइलें कंप्लीट है। और बहुत जल्द जो है उनके जो ऑर्डर्स हैं वो उनको इशू किए जाएंगे। मतलब प्रमोशन ऑर्डर्स, कुक के बाद क्या होता है इनको, या कंफर्मेशन ऑर्डर्स, वो ऑलमोस्ट तैयार है। और उनका जो ऑनरेरियम है उसके बारे में भी ऑलरेडी सोचा गया है। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो जेन्युइन केसेस होंगे। अब आज मान लीजिए आप जो 96 से ऑनलाइन बेचारा कुक कर रहा है काम, या बेचारी कोई लेडी कर रही है काम, या उसके बाद 2015 तक शायद इसका जो है रखा गया था, उसके बाद कोई ऑनलाइन नहीं होगा। अब अगर आज कोई आएगा, फिर फ्रॉड भी बहुत आते हैं कि मुझे भी ऑनलाइन कर दो, हाउ इज वो फिर पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइन केसेस हैं उनका जो है वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी शुरू किया है, और ऑलमोस्ट जो है वो वेरिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैम मैंने देखा कि ट्राइबल्स के साथ आपकी बड़ी मोहब्बत रही है, इस कौम के साथ, और बेशतर मैंने देखा कि उन लोगों को आपसे बहुत उम्मीद और तवक्को है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं एक बार आया था तो वो लोग बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। अब सीजनल टीचर्स का भी एक बड़ा मुद्दा है, उनकी भी एक रिक्वेस्ट है आप तक कि हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा हैं उन तक पहुंचना चाहिए कि क्या रहेगा सीजनल टीचर्स के लिए। सीजनल टीचर, जैसे आपने ट्राइबल लोगों की बात की है, हमारे अपने भाई हैं, अपनी बहनें हैं, और ये सचमुच है, हमें बहुत लगाव है उनके साथ। क्योंकि मुझे आज भी याद आता है कि मेरी माँ कहती थी, इतू साहब रात को 1-1 बजे आते थे, मैं उनको कहती थी अब क्यों आए घर, वो कहते थे ऊपर जो हमारे
ST لوگ رہتے ہیں ان کے بہکوں میں وہ چلے جاتے تھے. تو اس ٹائم یہ ڈر ور نہیں ہوتا تھا, ملیٹنسی کا ایشو نہیں تھا اس ٹائم. لوگ جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے تھے یا وہ فریلی گھومتے تھے, جاتے تھے اپنے لوگوں کے پاس جب کبھی ان کو مرضی ہے. آج ہماری طرح نہیں ہے کہ پہلے دیکھنا پڑتا ہے حالات کیا ہیں پھر ہی ہم نکل سکتے ہیں. تو ان کی محبت جو ہے وہ ہماری مطلب وراثت میں ملی ہے, اور وہ محبت جو ہے انشاءاللہ ہمیشہ رہنی چاہیے, ہمیشہ رہے گی. وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, میں نے کبھی فرق نہیں کیا ان میں اور اپنے آپ میں یا دوسرے لوگوں میں, اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اس میں. تو جو ان کا سیزنل ٹیچرز جو لگاتے ہیں, ڈپارٹمنٹ جو لگاتا ہے, وہ میرے پاس کئی بار آئے. الیکشن سے پہلے مجھے کئی ڈپٹیشن ملے, لیکن تب پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میرے پاس آئے گا. تب بھی انہوں نے کہا, حالانکہ ہے یہ غلط, کیونکہ 6 مہینے آپ لگاتے ہو اور 6 مہینے لوگوں کو کیا چلتا ہے امپریشن کہ یہ جو لڑکا ہے نوکری لگ گیا یا یہ لڑکی جو ہے اس کو جاب ملی ہوئی ہے, اور 6 مہینے بعد آپ جب اس کو نکال دیتے ہو, ڈس انگیج کرتے ہو, تو وہ بیچارہ گھر بیٹھ جاتا ہے, نہ وہ کام کر سکتا ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے. اور دوسرا جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پھر مینٹلی بیچارے کو ٹارچر کرتے کہ اس کی نوکری کہاں گئی. لیکن ڈپارٹمنٹ نے, ہم نے آلریڈی اس چیز کو کچھ حد تک ایگزامن کیا. ہم نے کہا کہ کم سے کم جو ہے 6 مہینے کے بعد ان کا جو ہے کم سے کم 9 مہینے تک جو ہے ان کو ہمیں جاب دینا پڑے گا. اس کے بارے میں ڈپارٹمنٹ سوچ رہا ہے. اور دوسرا جو میرے پاس آتے ہیں, اگر آپ ان کو لگاتے ہو, ایک تو دور دراز علاقے میں بیچارے کرتے ہیں, ان بچوں کو تعلیم دیتے ہیں جو ہمارے اپنے بچے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ان کا آنریریم ہے وہ ٹائم پہ نہیں دیا جاتا ہے. وہ بہت شکایتیں آتی ہیں, مجھے بھی کہتے ہیں کہ جناب میرا آنریریم نہیں آیا. اور میں نے ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا ہے, میں نے کہا جیسے آپ پرماننٹ ملازموں کا جو تنخواہ ہے ٹائم پہ نکالتے ہو, ان کو کیوں نہیں آپ نکالتے ہو؟ پھر فائدہ کیا ہے لگانے کا؟ ایک تو آپ کچھ دیر کے لیے جاب ہم دیتے ہیں, اس کے بعد اگر ان کا آنریریم ہم ٹائم پہ نہیں دے پائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. اس میں بھی ڈپارٹمنٹ آلریڈی انشاءاللہ لگا ہوا ہے, ان کا جتنا بھی آنریریم ہوگا وہ ٹائم پہ دیا جائے گا, اور ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے ہم انشاءاللہ کم سے کم 9 منتھس کے لیے. چلیے میم, ایک آخری سوال رہے گا. آپ نے لاسٹ ٹائم ایک ایکشن کیا, اس کا بڑا اچھا ریئیکشن بھی ہوا کہ آپ نے سرکاری ہاسپٹلس کے اندر جو ریٹس ہیں وہ فکس کیے, چاہے وہ ECG کے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کے, ایکس رے کے ہیں. اب پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹرز کے لیے بھی آپ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا. کیا لگتا ہے میم, جو بھی کوئی وائلیشن کے اندر پایا گیا, کوئی بھی ڈائگنوسٹک سینٹر جو من مرضی سے ریٹ وصول کرتا ہے, چاہے ECG, ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ ہے یا کوئی بھی ٹیسٹ ہے, کیسے کاروائی ہوگی؟ نہیں, جو بھی میں نے پہلے ہی کہا ہے, جو بھی چاہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہو چاہے وہ پرائیویٹ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, کہیں پہ بھی اگر غلط ہوگا, غلط کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اس کے خلاف ایکشن ہوگی. اگر پرائیویٹ میں کوئی غلط کرے گا, بلا وجہ لوگوں سے پیسہ لے گا جو اس کا بنتا نہیں ہے, جینیونلی جتنا بنتا ہے ایز پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اتنا لے گا تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کہیں بھی لے گا, کوئی بھی شکایت اگر آئے گی. کئی ایریاز میں ہم نے لگایا, ان کے دکانیں بند کیے جو وہاں پہ کنسرن ہمارے آفیسرس ہیں, اس پہ کام لگا ہوا ہے. جہاں کہیں شکایت ہوگی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا, اس کے خلاف کاروائی ہوگا. جینیونلی کام کرے, ایمانداری سے کام کریں, چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا ہمارے گورنمنٹ آفیسرس ہو, ڈاکٹرس ہو یا باقی آفیسر ہو. جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی ہمیں بتائیے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریے, وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. وہ یہ سرکار جو ہے برداشت نہیں کی کرے گی, کیونکہ آلریڈی ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں بہت ٹرانسپیرنسی انہوں نے لائی جب سے یہ سرکار بنی ہے, وہ اس میں لگے ہیں, ایمانداری سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. اور ہم سب کو یہی ہدایت ہے, جہاں کہیں بھی غلط ہوگا اس کو نہیں بخشا جائے گا, اور جو صحیح کر رہا ہوگا, اچھا کر رہا ہوگا, اس کو ضرور اپریشیشن کیا جائے گا. میم, یہ خواتین کا سوال ہے, آخری سوال ہے, لڑکیوں کی طرف سے سوال ہے, ہماری بہنوں کی طرف سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی ساری ایسی بہنیں جن کی شادی ہو چکی ہے, ٹرانسفر میں تھوڑی دقت آ رہی ہے, مطلب شادی اگر ان کی کشمیر میں ہوئی ہے, ڈیوٹی وہ جموں میں کر رہی ہیں, یا جموں کی ہے تو کشمیر میں کر رہی ہے. اس کے حوالے سے ٹیچرز کی جو ٹرانسفر رہے گی اس پہ کیسا رہیں گے؟ کیونکہ امید آپ سے ہے, توقع آپ سے ہے. جب تک یہاں پہ LG کی سرکار تھی کوئی بھی سوال نہیں پوچھ سکتا تھا, کسی کو بھی امید اور توقع نہیں تھی. یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا. جب سے آپ لوگ آئے تب سے ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ سوال کرنا سٹارٹ کیا, اور عوام نے بھی سوال کرنا سٹارٹ کیا, کیونکہ اب ہمیں یہ حق بنتا ہے کہ ہم بات کریں آپ لوگوں سے, ہمیں ایک توقع ہے. یہ ضرور, یو آر موسٹ ویلکم ایٹ اینی ٹائم. لیکن جو ٹرانسفر پالیسی کا سوال ہے, میں خود جانتی ہوں, سمجھتی ہوں اپنی بہنوں کی تکلیفوں کو, کیونکہ اگر کوئی بہن ہماری ہے اس کی شادی ہوئی ہے بارہ مولہ میں, وہ ہے ساؤتھ کشمیر سے,
تو وہ نارتھ کشمیر میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس کے لیے مشکل ہے. اسی طرح اگر کوئی ہماری بہن جموں سے ہے، اس کی شادی ہوئی راجوری میں، یا اس کی شادی کہیں اور ادھم پور ڈسٹرکٹ میں یا کشمیر میں، تو یہ میرے خیال سے زیادتی ہے. اس چیز پہ آلریڈی ڈپارٹمنٹ سوچ رہے ہیں. کچھ کیسز پہ ہم نے کنسیڈر کیا ہے جو جنرل لائن ٹیچر ہے. اب اس میں کچھ دقت آ رہے ہیں جو آر ای ٹی ٹیچر ہیں، اس پہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ جو میریج گراؤنڈس پہ یا کہیں پہ ہیلتھ گراؤنڈس پہ کوئی ایشو آ جاتا ہے، ان چیزوں کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم کنسیڈر کریں گے آن ہیومینٹیرین گراؤنڈس. تو یہ ضروری ہے، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جہاں سے جس پوسٹ کے لیے وہ بہن یا بھائی جہاں لگے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ ہم خالی بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کوئی آلٹرنیٹ ہمیں مل جانا چاہیے وہاں کے لیے، اور اس کے بعد ہی ہم جو ہے اس کو وہاں سے شفٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے انڈر کنسیڈریشن میں آلریڈی ہیں. ڈپارٹمنٹ اس پہ سوچ رہا ہے. کچھ کیسز میں آلریڈی کنسیڈر کیا گیا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ میم. زندگی میں سکون ہے، ٹھیک چل رہی ہے؟ دیکھیے، اللہ کا شکر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں مقرر کیا، کیونکہ کرنے والا سب اللہ ہوتا ہے، پھر وہی دلوں میں رحم ڈالتا ہے، وہی دلوں میں اثر ڈالتا ہے، پھر لوگ بھی وہی چیز کرتے ہیں. میرا تو یہی یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، جو وہ چاہے گا وہی ہونا ہے. اس نے ہمیں مقرر کیا ہے یہ ذمہ واری کے لیے، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرے لیڈر جناب عمر عبداللہ صاحب نے مجھے یہ ذمہ واری دی ہے. اور اللہ گواہ ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس ذمہ واری کو بہتر سے نبھا پاؤں، ایمانداری سے نبھا پاؤں. جتنا مجھ سے ہو سکے، جو میرے ہاتھ میں ہوگا وہ میں کر سکوں، جتنا لوگوں کے لیے کر سکوں. جتنا میرے پاس ٹائم ہے میں وہ اپنا پورا دے دیتی ہوں. میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی ہوں. بہت کم میں سوتی ہوں، 2-4 ہی گھنٹے مشکل سے سوتی ہوں. جتنا مجھ سے پاسبل ہو سکتا میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں، اتنا میں کرتی ہوں. اور خاص طر جو میرے کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں ڈی ایچ پورہ کے، جنہوں نے مجھے یہاں تک اپنی دعاؤں سے پہنچایا، اپنی محنت سے پہنچایا، اپنے پیار سے پہنچایا، اپنی محبت سے پہنچایا، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، میری بہن ہو، میرا کوئی بزرگ ہو، انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. اور انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمیشہ جو ہے میری پریورٹی جو ہے وہ میرے اپنے ڈی ایچ پورہ کے لوگ ہیں. اور جموں کشمیر کے لوگ سارے بھی میرے اپنے ہیں، کیونکہ اگر مجھے آج ذمہ واری دی گئی میرے لیڈر نے، ایجوکیشن منسٹر ہوں، ہیلتھ منسٹری ہوں، یا سوشل ویلفیئر منسٹر ہوں، یہاں میں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں، کوئی فرق نہیں کرتی ہوں. میرے لیے جموں کا بھی ویسا ہی ہے، کشمیر کا بھی، راجوری کا بھی، پونچھ کا بھی، کلگام کا بھی، ساؤتھ کا، نارتھ کا، سب میرے لیے ایک برابر ہے. اور میں انشاءاللہ یہی اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، ہمت دے، تاکہ میں لوگوں کے لیے جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ ہو سکے وہ میں کر سکوں. شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جموں کشمیر کی ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹر سکینہ اتو جی تھی، جنہوں نے بڑے بے باک الفاظوں میں یہ کہا کہ ہمارا کام ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی رہنمائی کرنا. ہم فیوریٹزم بیس پہ، ہم کبھی فیور کی بنیاد کے اوپر کبھی کام نہیں کرتے ہیں. ہمیں کہیں سے بھی کسی اسکول کی شکایت آتی ہے، ڈائگنوسٹک سینٹر کی شکایت آتی ہے، ہاسپٹل کی شکایت آتی ہے، ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم فوری طور ایکشن کریں، اور ہم ایکشن کرتے بھی آئے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا کہ جب ونٹرز تھا اس دوران میں بھی سکینہ میم جو ہے وہ دیر گئے رات ہاسپٹلس کا وزٹ کرتی تھی، کلگام میں بھی اور باقی ہاسپٹلس میں. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ اندھیری رات میں لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوتے تھے اور میڈم پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتالوں کا دورہ کر رہی ہوتی تھی. یہ وہ وقت ہے کہ جب اب عوام کی چنی ہوئی سرکار آئی ہے تو عوام کے لیے بہتری ضرور ہو سکتی ہے. فی الحال یہ انٹرویو بڑا امپورٹنٹ تھا، کئی سارے امپورٹنٹ سوالات کی، اور سبھی سوالوں کا میڈم نے بہت صحیح طریقے سے جواب دیا. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا دیکھنے کے لیے.